الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین صلی علی محمد۔ الکافی کی روایات میں مہدویت کے موضوع پر احادیث کا مطالعہ کیا جا رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ ہفتے کتاب الحجت میں باب فی الغیبہ حدیث نمبر 7 اس کو موضوع بحث قرار دیا، اور اس میں ہم جس حصے کو گزشتہ ہفتے ہم نے مطالعہ کیا وہ یہ تھا کہ مہدویت کا عنوان عدالت ہے۔ مہدویت کا عنوان وہ حق ہے باطل کے خلاف، لہذا مہدویت کو ہمیشہ عدالت اور حق سے پہچانا جانا چاہیے۔ یعنی جب بھی کوئی ہم سے مہدویت کی تعریف پوچھے تو جواب میں یہ آنا چاہیے جو امام علی علیہ السلام نے اس حدیث مبارک میں جواب دیا، کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ هو المہدی الذی یملأ الارض قسطا عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما۔ یہ مہدویت کی تعریف ہے، هو المہدی الذی، یعنی اب یہ صرف استنباطی جملہ نہیں ہے، استنباط بھی ہو تو عیب نہیں، لیکن یہاں پہ تو باقاعدہ تعارف کرایا جا رہا ہے، هو المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما۔ ہم نے گزشتہ ہفتے عدل کے معنی اور اس کے لغوی معنی بھی تفصیل سے ملاحظہ کیے، اور اس سے کیا مراد ہے اس کو بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا۔ لہٰذا مہدویت کے صحیح اور حقیقی جو تعارف ہے وہ عدل و انصاف اور اس کے مقابلے میں ظلم و ستم کا ختم ہونا ہے۔ اس کے بعد حدیث مبارک میں کلمہ تھا تکون لہ غیبۃ وحیرۃ یضل فیہا اقوام ویہتدی فیہا آخرون۔ اس حدیث کے حصے کے اوپر بھی غور و فکر کریں۔ دین الہی کی جو حقیقی بنیاد ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواتر کے ساتھ آنے والی یہ وصیت ہے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل البیت۔ یعنی حقیقت یہی ہے کہ قرآن اور سنت رسول، لیکن سنت رسول کا علم کیسے ہوگا؟ وعطرتی اہل البیت، چہاردہ معصومین علیہ السلام میں جو آئمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، آئمہ طاہرین ہیں، یعنی 12 امام علیہ السلام، ان کے ذریعے سے سنت رسول کا علم ہوگا، دین حقیقی کا علم ہوگا، اور انہی کے ذریعے سے دین کو لینا چاہیے۔ لہذا یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے کہ ان کے ذریعے سے دین کو لیں۔ ہم اپنے حوضوی دنیا میں بہت سارے قواعد پڑھتے ہیں احادیث کو لینے کے لیے، لیکن جب بیان کی باری آتی ہے تو ان قواعد کو اصلاً منطبق ہی نہیں کرتے، وہ اپلائی نہیں کرتے اس جگہ پہ، اور بغیر ان قواعد کے حدیث کو نشر کر دیتے ہیں۔ مثلا ابھی ہم نے تعارض کی ایک تفصیلی بحث پڑھی، اب وہاں پہ ہم دیکھیں ایک روایت ہے، ایک روایت کچھ کہتی ہے، ایک روایت کچھ کہتی ہے۔ فقہ میں تو ہمارے علماء بہت دقتوں میں گئے، لیکن آیا عقائدی موضوعات پہ جو احادیث ہیں اس کے اوپر ایسا کام ہوا ہے؟ تو آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ ایسا کام ہوا ہو۔ اخلاقی موضوعات، تاریخی موضوعات، لہذا ان روایات کو لیتے ہوئے بہت اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ جو قواعد ہم علمی طور پہ پڑھتے ہیں اور جنہیں ثابت کرتے ہیں اسی کے تناظر میں ہم وہاں سے روایات سے معنی لیں۔ اسی طرح مہدویت کا باب ہے، اس وقت مہدویت کا باب پوری دنیا میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں، وہ روایات اہل بیت علیہ السلام پہ صحیح طریقے سے یا احادیث مبارکہ پہ صحیح طریقے سے کام نہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ، سب جگہ تو نہیں ہم کہتے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ اس میں انحرافی مہدویت کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی انحرافی نکات اور انحرافی تعارف کرایا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پہ۔ جیسے یہ داعش ایک انحرافی مہدویت اور ایک انحرافی تشریح اور تفسیر کو بیان کرتی ہے۔ یہ مہدویت کیا ہے؟ مہدویت ایک انحرافی تصور ہے مہدویت کا۔ داعش آئی، قتل و غارت کیے، جھنڈا انہوں نے وہی بنایا، اور یہ کیا ہے؟ ایک انحرافی تشریح ہے مہدویت کی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آئے روز مہدویت کا دعویٰ کرنے والے عالم اسلام میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کیوں پیدا ہوتے ہیں اور ان کے بہت سارے پیرو بن جاتے ہیں؟ اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ کہ مہدویت کا انحرافی تعارف کرایا گیا۔
یا بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا نصرت کی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے وجود میں کوئی نصرت کا مفہوم موجود نہیں ہے، ان کا کوئی قلبی تعلق نصرت کے ساتھ نہیں جڑتا، کیونکہ جو تعارف اور تشریح مہدویت کے عنوان سے کرائی گئی ہے اس میں ان مضامین کو احادیث مبارکہ سے بیان نہیں کیا گیا۔ مثلا یہ بیان کریں گے انتظار کرو، افضل العبادہ الانتظار، سب سے افضل ترین عبادت انتظار ہے۔ انتظار خود ہے کیا، اس کی تشریح ہمیں مفقود نظر آئے۔ اب یہ خود ہم مثلا منطق میں بھی پڑھتے ہوئے یہ بات جانتے ہیں کہ طویل تبصرہ کرتے ہیں، اگر لفظ کو اس کے معنی کے مبہم کر کے چھوڑ دیں تو اس سے تو ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں، اگلے بندے کو تو پتہ ہی نہیں لگے گا۔ اسی طرح اب آپ آئیں مہدویت میں الفاظ کی دنیا میں، کتنے الفاظ ہیں جن کے وہ معنی آپ کو پتہ ہے کہ جو امام معصوم دینا چاہ رہے ہیں، آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس معنی کی وضاحت اور معنی کے سمجھانے کے اعتبار سے کام بہت قلیل ہے۔ مثال کے طور پر فرج، بار بار فرج کا لفظ آتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں، انتظار الفرج، یا دعا کے اعتبار سے آتا ہے۔ انتظار الفرج کیا ہے؟ کلمہ فرج امام زمان علیہ السلام سے اگر اس کا تعلق جوڑا جائے تو اس کا کیا مطلب ہے، انتظار کا کیا مطلب ہے، ظہور کا کیا مطلب بنتا ہے، اسی طریقے سے غیبت کا کیا مطلب بنتا ہے، حیرت کا معنی کیا بنتا ہے۔ کلمات تفصیلی کلمات ہیں ہمارے پاس، ان میں سے ایک آئیں اس دیکھیں، فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام اس حدیث مبارک میں تکون لہ غیبت و حیرت، امام مہدی علیہ السلام کے لیے غیبت بھی ہے اور حیرت بھی ہے۔ یہاں پہ حدیث مبارک واضح طور پہ یہ کہہ رہی ہے کہ دو مرحلے ہیں، ایک مرحلہ غیبت ہے اور ایک مرحلہ حیرت کا ہے، اور ہم یہ اس موضوع کی تمام احادیث کمال الدین ہے اس سے بھی مطالعہ کر چکے ہیں، الامامہ والبصیرہ من الحیرہ کتاب ہے، یا اسی طرح سے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں، اور بقیہ شرح جو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ یا صالح مازندرانی، ملا صالح مازندرانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح کی اس کو ہم نے مطالعہ کیا، اور نتیجہ ہمارے سامنے یہ آیا غیبت و حیرت کے بارے میں دو قول بنتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارک ہے واضح، تکون لہو غیبت و حیرت یضل فیہا اقوام و یہدتی فیہا آخرون، کہ بہت سارے اقوام جو ہیں وہ اس میں گمراہ ہو جائیں گے، اور جو آخرون ہیں کچھ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے اور ہدایت پا لیں گے۔ ملاحظہ کیا آپ نے اس چیز کو؟ لہٰذا اس جگہ دو قول کیسے آتے ہیں؟ پہلا قول یہ ہے غیبت و حیرت مترادف ہیں۔ غیبت و حیرت کیا ہیں؟ کلمات مترادف ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ غیبت و حیرت مترادف نہیں ہیں، عربی لغت کے اعتبار سے تو مترادف نہیں ہیں۔ غیبت کا مطلب ہے غائب ہونا، جو کہ حضور یا جو کہ شہود کے شاہد ہونے کے مقابل میں ہے، ظاہر ہونے کے مقابل میں ہے، اور حیرت کا مطلب ہوتا ہے سرگردان ہونا، یعنی انسان کی عقل میں نہ سما رہی ہو، جب انسان ایک حیرت و تعجب کے مرحلے میں ہوتا ہے، نہیں پتہ اقرار کروں نہیں پتہ انکار کروں، اسے کہتے ہیں حیرت۔ یہ اتفاق سے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کلمہ حیرت، وہی جو اردو میں معنی حیرت کا ہے وہی عربی میں معنی حیرت کا ہے۔ کہتے ہیں نا مجھے بڑی حیرت ہوئی، اسے کہ کیا مطلب حیرت ہوئی؟ یعنی نہیں پتہ کہ اقرار کروں اور یہ بھی نہیں پتہ میں انکار کروں، شک کے عالم میں ہونا۔ تو یہ دو معنی تو عربی الفاظ کے اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ لہذا دوسرا قول یہ ہے کہ غیبت اور حیرت دو الگ مرحلے ہیں، ایک مرحلے میں غیبت اور حیرت باہم تھی، دوسرے مرحلے میں حیرت ختم ہو گئی، غیبت باقی رہ گئی، اور اس کو ہم نے تقویتی قول قرار دیا، کیونکہ شارحین کے کلام سے بھی یہی آشکار ہوتا ہے، اور احادیث اہل بیت علیہ السلام سے بھی یہی آشکار ہوتا ہے، کیونکہ یہ والی روایت اسبق بن نباتہ سے ہے۔ لیکن بقیہ جو ہم نے روایت پڑھی، جیسا کہ کمال الدین کے اندر ہم نے روایت پڑھی، وہ جابر بن جعفی سے تھی، جابر جعفی سے تھی، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت نقل کی۔ الامامہ والبصیرہ میں جو روایت آئی وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ابو بصیر نے نقل کی، امام صادق علیہ السلام سے۔
آپ نے دیکھا طرق مختلف ہیں۔ اسبق بن نباتہ جو روایت امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کر رہے ہیں وہ الکافی کی روایت ہے، اور یہ روایت بقیہ ذخیرہ حدیث میں سے معتبر ترین ذخیرہ حدیث الکافی ہونے کی وجہ سے مقدم ہو جاتا ہے۔ آئیں اب ہم اگلے جملے کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کی پر تفصیلی گفتگو گزشتہ دروس میں ہو چکی ہے، کہ غیبتن و حیرتن، کہ غیبت بھی اور حیرت بھی، یضل فیہا اقوام، ہاں ضمیر بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یا ان دونوں کا معنی مترادف ہے یا دونوں میں سے ایک پھر باقی رہ گیا، کیونکہ اگر دونوں مراد ہوتے اور دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو ضمیر کون سی لوٹنی چاہیے تھی؟ تثنیہ کی ہونا چاہیے تھا، فیہما، لیکن ادھر ہے فیہا، لہذا یضل فیہا اقوام و یہتدی فیہا آخرون، کہ اس میں جو اقوام ہیں، اقوام یعنی قوموں کی قومیں، وہ گمراہ ہو جائیں گی، اور جو رہ جائیں گے وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اب یہ اس کو ہم جمع کرتے ہیں آج کے درس میں، جو ہم نے گزشتہ دروس میں بھی پڑھا، وہ اس طرح سے ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کا آغاز ہوا، ان کی غیبت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہترین طریقے سے اہتمام کیا، اور امام تقی علیہ السلام کے دور سے چھوٹی عمر میں امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ویسے تو اللہ نے اپنی حجتوں میں چھوٹی عمر میں نبوت و رسالت دینے کے کئی ایسے مورد ہیں کہ جس کو زندہ رکھا اللہ تعالیٰ نے قوموں کے اندر، تاکہ حیرت اور استعجاب میں امت اسلامیہ نہ آئے۔ مثلا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپنے میں ان کو نبوت ملی، اور بہت ہی بچپنے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس قدر چھوٹی عمر میں کہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی ہے وہ بولے بھی، آشکار الفاظ میں بولے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آتانی الکتاب، کتاب مجھے دی ہے اور میں اللہ کا عبد ہوں اور اس نے مجھے رسول بنایا، اور سابقہ کتابوں کی تعلیم بھی میرے پاس ہے۔ قرآن کی جو کہ صریح آیت ہے، کوئی انکار بھی نہیں اس کا کر سکتا، لیکن بہت تاریخ بشریت میں ایک حیرت زیادہ ایک واقعہ ہے۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے کہ ان کی ولادت سے پہلے ہی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ایک ہوں گے، یحییٰ آئیں گے، اور یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کو نوید سنائی کہ نبی ہوں گے، اور ان کے اوصاف بیان کیے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح ائمہ علیہ السلام میں چھوٹی عمر میں امامت کا سلسلہ شروع کیا۔ امام تقی علیہ السلام کے وقت ایک دھچکا لگا، بڑے بڑے مناظرے عالم اسلام میں ہوئے، یحییٰ بن اقسم کبھی آ رہا ہے، کبھی متکلمین اٹھ کے آ رہے ہیں، کبھی مفسرین نے انہیں گھیرا ہوا ہے، یعنی ایک 7 سال کا بچہ وہ ان سب کو حیرت و تعجب میں ڈالے ہوئے ہے۔ لہذا امام تقی علیہ السلام ان کے سامنے سارے کے سارے عاجز آ گئے۔ آج اہل سنت بھی ان کو قبول کرتے ہیں۔ 25 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہے۔ اس کے بعد امام نقی علیہ السلام آتے ہیں۔ امام عسکری علیہ السلام کی تو کل عمر ہی 28 سال تھی، شہید ہو گئے 28 سال کی عمر میں۔ اب تشیع کے اندر آپ جانتے ہیں کہ عالم اسلام میں تشیع کے چہرے کو مسخ کرنے کی بہت کوشش کی، کیونکہ حکمرانوں کو اصل ڈر جس سے تھا وہ تشیع سے ہی تھا۔ اس دور میں بھی، جیسے آج کے دور میں استعمار سے آنکھوں پہ آنکھیں ڈال کے کون ٹکرا رہا ہے اس وقت؟ تشیع کے علاوہ کوئی ایک ایسا ہے، کوئی ایک گروہ ایسا ہے کہ جو آنکھوں پہ آنکھیں ڈال کے مبارزے کے عالم میں ہو؟ یہ تو میرے اپنے کلمات نہیں ہے، اہل سنت مولانا حضرات اس کا اعتراف کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد، اس نے کئی اپنی تقاریر میں یہ کہا ہے، یوٹیوب پہ وہ تقاریر پڑھی بھی ہیں، کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو امریکہ کے ساتھ لڑتا ہے وہ ایران ہے۔ ایران سے ان کی مراد شاہ والا ایران نہیں ہے، اصل میں حکومت اسلامی ایران ہے۔ لہذا یہ جو مبارزہ ہے یہ تاریخ میں ہمیشہ رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک تفکر اگرچہ یہ پیدا ہوا کہ مبارزی، تشیع مبارزی، اس کا ایک چہرہ مسخ کیا گیا، کیونکہ وہ ہمیشہ ایسے حلقہ جات کو حکومتیں قوی کرتی تھیں کہ جو یہ والا تفکر نہیں رکھتے یا غلو کا تصور رکھتے ہیں۔ جو غلو کا تفکر رکھتے ہیں، غالی حضرات ہیں، انہیں ہمیشہ حکومتوں نے سپورٹ کیا ہے تاکہ ان کی وجہ سے یہ تشیع سے دور ہو جائیں افراد۔ لہذا آپ اس در دقت کیجئے کہ ہر دور میں امام معصوم کی شہادت کے موقع پر
واضح طور پہ چند گروہ انحرافی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، 4-5 شیعوں کے گروہ سامنے آ گئے ہیں، افطحی بھی ہیں، ابطحی ایک فرقہ آ گیا، اسماعیلی ایک فرقہ آ گیا، ان میں سے ایک اثنا عشری بھی ہے مثلا۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، سب سے بڑا فتنہ اس دور میں واقفیہ فرقے کا وجود تھا۔ یہ جو واقفیہ فرقہ نکلا اس نے تو بنیادیں ہلائیں، بڑے بڑے اصحاب کو، یعنی آج کے دور میں کہہ لیں مراجع اعظام جیسی شخصیات کو گھیرے میں لے لیا اپنے۔ وہاں پہ امام رضا علیہ السلام کی امامت کو قبول نہیں کیا، امام رضا علیہ السلام کی امامت پہ اور گروہ نکلے، سلسلہ پہنچ گیا امام مہدی علیہ السلام تک۔ امام زمان علیہ السلام کی جب غیبت ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ شیعوں میں گروہ ہی نہیں نکلے، کوئی اس میں فرقے پیدا نہیں ہوئے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے، یعنی ہر امام معصوم جب امام ظاہر تھے، ایک امام معصوم کے جانے کے بعد دوسرا امام معصوم ظاہر تھا امت کے درمیان، تب فرقے بن رہے ہیں۔ جب امام معصوم کی شہادت کے بعد دوسرا امام جو امت کے اوپر امام ہے، اللہ کی حجت ہے اور خلیفہ ہے، وہ غیبت میں ہے لیکن فرقے نہیں بن رہے۔ تعجب آور چیز ہے یا نہیں؟ مثلا آپ کتابیں پڑھ لیں، کیونکہ ہمارے ہاں کتابوں میں جہاں فرقوں کی بہترین معلومات ہیں وہ غیبت طوسی ہے۔ غیبت طوسی سے بہترین کتاب نہیں ہے۔ کمال الدین کے آغاز میں بھی فرقہ جات کا تعارف کرایا گیا ہے، لیکن سب سے بہترین تعارف جو ہے وہ غیبت طوسی میں ہے۔ ابھی تک یہ کتاب اردو ترجمہ نہیں ہوئی، لیکن اس میں آپ کو تمام گروہوں کے مل جاتے ہیں، تعارف مل جاتا ہے۔ بعض چھوٹے چھوٹے جماعتیں بنی ہیں انحرافی، چھوٹی چھوٹی جماعتیں، یا ان کے جو چچا تھے امام مہدی علیہ السلام کے جعفر کذاب، ان کے بارے میں مختلف باتیں ہمیں کتابوں میں مل جاتی ہیں، لیکن برملا طور پہ کوئی نمایاں ترین فرقہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے بعد موجود نہیں ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر یا تو شیعہ بہت محکم ہو گئے اور امام تقی علیہ السلام سے، خصوصاً امام نقی علیہ السلام کو تھوڑا قدر وسیع موقع ملا۔ امام نقی علیہ السلام نے بہت قوی وکلاء کا جال بچھایا تھا، پوری دنیا میں وکلاء انہوں نے پھیلا دیے تھے، اور تجار کے ذریعے سے اور مختلف طریقوں کے ذریعے سے تشیع کے ساتھ گہرے ربط میں تھے، اور وہ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے مزید اسے قوی کیا۔ اس قوت کی وجہ سے وکلاء نے اپنے اپنے علاقوں میں جو زیارت امام مہدی علیہ السلام کی ہوئی تھی اس کا پیغام پہنچا دیا۔ اس لیے عمومی تشیع جو عالم اسلام میں تشیع موجود تھی، عمومی طور پہ وہ معتقد تھی امام مہدی علیہ السلام کی۔ لیکن اس ضمن میں شک کا ہونا، آیا یہ ایک طبی بات ہے یا نہیں؟ فرقے کا نہ ہونا تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ وکلاء کے ذریعے سے علاقوں میں دسترس حاصل کر لی۔ پہلے کے جو بادشاہ تھے، چونکہ ان کی حکومتیں بہت قوی تھیں، وہ وکلاء کے سلسلے کو درم بھرم کر دیتے تھے۔ مثلا مامون تک بڑی قوت کے ساتھ عباسی حکمران رہے۔ عالم اسلام میں حقیقت میں عباسی حکمران واحد سلسلہ بادشاہت ہے جس نے بھرپور قوت کے ساتھ بادشاہت کی ہے۔ اس کے بعد اور اس سے پہلے والی اتنی قوت کے ساتھ بادشاہت نہیں کر سکے، اس لیے بہت بڑے بڑے انقلابات اموی دور میں برپا ہو گئے، حتیٰ کہ کربلا کے بعد بھی بہت بڑے بڑے انقلابات برپا ہوئے۔ لیکن عباسی دور جو آیا ہے اس نے بھرپور طریقے سے ایک قوت کے ساتھ وہاں پہ تسلط حاصل کیا۔ مامون کے بعد یہ ان کی قوت آہستہ آہستہ جانا شروع ہو گئی، کمزور۔ معتصم آیا، پھر معتصم نے بھی بڑے ایک قوت حاصل کر کے کوششیں کی، لیکن ملک ٹوٹنا شروع ہو گئے، علاقے درم بھرم ہونا شروع ہو گئے۔ اس اثناء میں وکلاء کو قوی کرنے کی فرصت مل گئی۔ لہذا امام عسکری علیہ السلام کے دور، امام نقی علیہ السلام کے دور کے ہر دو اماموں کو اس معاشرے میں عسکریین سے تعبیر کیا گیا، یا ابن الرضا کہا جاتا تھا، کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ امام تقی و امام نقی و امام عسکری علیہ السلام کو امام رضا علیہ السلام سے پہچانا گیا۔ اس اثناء میں وکلاء کا جال چونکہ مضبوط ہو گیا، اس لیے امام زمان علیہ السلام کے اوپر کوئی دڑاڑ تشیع میں نہیں آئی۔ وہ جو ظاہر امام تھے ان کے دور میں کیوں دڑاڑیں پڑ جاتی تھیں؟ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام شہید ہوئے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ فرقے در فرقے بن گئے، تو یہ تعجب تو ایک پڑھنے والے کو ہوتا ہے، جب امت کے درمیان امام حاضر بھی ہے اور ظاہر بھی ہے تب تو فرقے بن رہے ہیں،
اور جب امت کے درمیان امام حاضر تو ہے لیکن ظاہر نہیں ہے، غیبت میں ہے، تب فرقے نہیں بن رہے۔ اس کی وجہ اس دور میں حکومتیں قوی تھیں، انہوں نے وکالت کا ایک سلسلہ شروع ہونے نہیں دیا، اور وکلاء کے ذریعے سے رسائی نہیں تھی۔ امام علیہ السلام کو وہ محبوس زندانوں میں کر دیتے یا نظر بند گھروں میں کر دیتے تھے، اور ان کے اصحاب کو اٹھا لیا کرتے تھے، قتل و غارت کی بین چڑھاتے اور اس طرح سے مختلف ظلم و ستم کرتے۔ یہ وجہ بنتی کہ تشیع کے ساتھ ان کا ربط جو ہے وہ اس پورے نیٹ ورک کو وہ توڑ دیتے تھے، لیکن امام زمان علیہ السلام کی دفعہ وہ اس نیٹ ورک کو توڑ نہیں سکے۔ اور وکلاء مثلا احمد بن اسحاق ہیں کہ بہت بڑا نام ہے، اور انشاءاللہ ان کا تعارف بھی کرانا کسی اور مورد میں دوبارہ آئے گا، پہلے تذکرہ گزر چکا، ضروری ہے۔ اسی طرح سے امام زمان علیہ السلام کے اصحاب میں عثمان بن سعید عمری ہیں، بہت جلیل القدر شخصیت ہے، بہت زیادہ جلیل القدر، ان کا تفصیلی انشاءاللہ تعالی تذکرہ ہم پڑھیں گے۔ ان کے بیٹے ہیں محمد بن عثمان، کہ نیابت میں سب سے طویل دور انہی کا رہا ہے۔ پھر محدثین جو اس دور کے غیبت صغریٰ کے، انہوں نے کتابیں لکھی، جیسے شیخ صدوق کے والد وہ ہم عصر ہیں شیخ یعقوب کلینی، شیخ محمد بن یعقوب کلینی کے، انہوں نے کتاب الامامہ والبصیرہ من الحیرہ کتاب لکھی، اس کے اوپر غیبت کے اوپر کتابیں آ گئیں، کیونکہ شک کا ہونا تبھی بات تھی، لیکن ان کے نہ ہونے پہ کوئی گروہ نہیں قائم ہو سکا، یا کسی اور کی امامت پہ جم ہو جائے، یہ گروہ قائم نہیں ہو سکا۔ کوئی اٹھا یا نہیں اٹھا امامت کے باب میں، ہاں ایسے بعض افراد ہمیں مل جاتے ہیں جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا۔ یہ تو ہم نہیں کہہ رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے بعد کسی نے امامت کا دعویٰ کیا ہی نہیں۔ غیبت توسی میں یہ باب وارد ہوا ہے کہ بعض ایسے افراد تھے، اصحاب میں ایسے افراد تھے، انہوں نے امامت کے دعوے کیے لیکن کوئی ان کے معتقد نہیں ہوئے، کیونکہ وکلاء کے ذریعے سے ایسا ہولڈ علاقوں تک ہو گیا کہ پھر ان کے پاس یہ گنجائش موجود نہیں رہی۔ لہذا یہ ایک سبب بنتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت جب شروع ہوئی تو تب شیعوں میں فرقے تو نہیں بنے، لیکن شک ہونا تبھی بات ہے، کیونکہ وہ حل تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ حجت حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے، اس کی آدھی امت نہیں تھی۔ اب جب اس کی آدھی امت نہیں ہے تو ایک دور حیرت کے نام سے ہمارے پاس آتا ہے، لہذا جس علاقے میں جائیں اسی کے بارے میں سوال جواب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ آ جائے، آپ دیکھتے ہیں کہ بعض کا تازہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو سوال جواب زیادہ ہوتے ہیں۔ آج کل کرونا کا مسئلہ کھڑا ہے تو لوگ امام مہدی علیہ السلام کی علامتیں تلاش کر رہے ہیں، جبکہ اگر کوئی تھوڑا سا تفکر کرے، علامتوں سے ظہور تو نہیں ہونا۔ ظہور کس سے ہونا امام مہدی علیہ السلام کا؟ اسباب سے ظہور ہونا ہے، سبب کو مہیا کریں تو ظہور ہوگا، علامت سے تو ظہور نہیں ہوگا۔ علامت تو ایک نوع تقویت کے لیے فقط ہوتی ہے، لیکن ادھر پیچھے پڑے ہوئے علامات کے، اور ہمارے اہل منبر نے بھی علامات در علامات بیان کر کر کے عوام کو الجھایا ہوا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سبب ظہور کے لیے آمادہ نہیں کرتے، علامت کے دیدار کے لیے امت اپنے آپ کو آمادہ کرنے پہ تیار ہو رہی ہے۔ یہ تعجب آور چیز ہے یا نہیں کہ دیدار علامت کے لیے ہم اس بات کا بھی یہاں پہ مقصود نہیں ہے کہ علامت کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ اگر عمل دخل نہ ہوتا تو ائمہ علیہ السلام کیوں اس قدر روایات آتی؟ عمل دخل ہے اس کا، لیکن وہ اس نوع کا عمل دخل نہیں ہے کہ جو سبب کا عمل دخل ہے۔ سبب پہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ خلاصہ کلام، اس دور میں یہ والا مسئلہ کھڑا ہوا تھا کہ 12ویں امام ہیں، حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہے۔ اب جہاں پہ علماء جاتے سوال جواب کرتے، تو غیبت کے مورد میں کثیر روایات آئی نہیں تھی، کوئی گھڑی نہیں گئی ان کی، بلکہ اس سے پتہ لگتا ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام مسلسل اپنے اصحاب قریبی اصحاب کو، اصحاب باوفا کو وہ غیبت کے نظریے کی تلقین کر رہے ہیں۔ جیسے اسبغ بن نباتہ، اسبغ بن نباتہ کی چند روایتیں ہماری کتب میں احادیث میں، ان میں سے ایک یہ ہے تکون لہ غیبت و حیرت۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ 260 ہجری سے حیرت اور غیبت دونوں کا باہم دور شروع ہوا، دونوں کا باہمی دور شروع ہوا۔ اس لیے ابتدائی کتابیں بھی جیسے شیخ محمد بن یعقوب کلینی کی الکافی جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی آپ روایات کو دیکھیں، زیادہ تر روایات کس مورد کے باب میں ہیں؟ غیبت کے باب میں۔ شیخ صدوق کے جو والد ہیں علی بن بابوئے،
انہوں نے جو کتاب لکھی الامامہ والبصیرہ من الحیرہ، قدیمی ترین کتاب، اور اصحاب ائمہ علیہ السلام کے درمیان زندگی بسر کرتے ہوئے انہوں نے یہ کتاب لکھی، اس میں بھی زیادہ تر روایات غیبت کے بارے میں۔ اچھا، اس کے بعد شیخ محمد بن ابراہیم نعمانی آتے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ پہلی کتاب ہے جو پوری کی پوری اول سے آخر تک امام مہدویت کے باب میں ہے، الغیبہ للنعمانی کے نام سے چھپتی ہے، وہ غیبت کے عنوان سے ہے۔ کمال الدین آپ لکھیں، اس کا اکثر بیشتر حصہ کس کے اوپر ہے؟ غیبت کے اوپر ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے غیبت کے اوپر کتاب لکھی۔ شیخ مفید نے کلامی طور پہ قلم اٹھایا، اربع رسالات فی الغیبہ، غیبت کے موضوع پہ ہے، الرسائل العشرہ فی الغیبہ۔ شریف مرتضیٰ، سید مرتضیٰ علم الہدا، انہوں نے کتاب لکھ لی المقنع فی الغیبہ، غیبت کے موضوع پہ۔ دیکھنے کہ غیبت کے موضوع کو پہلی 150 سال، پہلے 150 یا 200 سال آپ کہہ دیں، 2 صدیاں غیبت کے موضوع کو غیر معمولی طور پہ ابھارا گیا، تاکہ یہ مرحلہ حیرت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور واضح طور پہ شک ختم ہو کے یقین کے طور پہ یہ نظریہ جو ہے وہ تشیع میں جنم لے لے۔ لہذا لوگوں میں حیرت پائی جاتی تھی، آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، علماء نے کتابیں لکھیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث لوگوں تک پہنچائی گئیں، اور اس طرح سے دور حیرت ختم ہوا اور تنہا پھر دور غیبت رہ گیا۔ ایک تخمینہ ہم لگا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیبت صغریٰ کا جو دور ہے، غیبت صغریٰ کا دور، یہ دور حیرت و غیبت دونوں ہے۔ لیکن جب غیبت کبریٰ ہوئی اور غیبت کبریٰ میں علماء کی کتابیں بھی نشر ہو گئیں، تو پھر دور غیبت فقط رہ گیا، اور آج بھی دور غیبت چل رہا ہے۔ لہذا یا یہ بھی ممکن ہے کہ کہا جا سکے پہلی 2 صدیاں، کیونکہ پہلی 2 صدیوں کے بعد غیبت کے موضوع پہ ہمیں کتابیں اکثر بیشتر نہیں نظر آتی۔ شیخ طوسی کے بعد تقریباً آہستہ آہستہ یہ موضوع ختم ہوا اور پھر مجموعی طور پہ احادیث اکٹھی کی جانے لگی۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ تک غیبت کے موضوع کے اوپر کثرت سے کتابیں اور تحریریں لکھی گئیں، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ تک حیرت کا دور باقی رہا، پھر عالم تشیع میں مجموعی طور پہ، اکا دکا جگہ پہ تو کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ، مجموعی طور پہ عالم تشیع میں حیرت کا مرحلہ باقی نہیں رہا، اور یہ یقین اور اعتقاد جیسا کہ اللہ تعالیٰ امت کے درمیان اپنی آخری حجت کے لیے اعتقاد کو قائم کرنا چاہتا تھا، وہ دلوں میں جنم لے گیا، اور پھر تنہا غیبت کا دور رہ گیا۔ اور اس غیبت کے دور میں یہاں پہ ہا ضمیر حقیقت میں غیبت کی طرف لوٹے گی، یضل فیہا الاقوام، اس غیبت کے دور میں جو تاظہور چلے گا، کئی گروہ در گروہ ایسے ہیں کہ جو گمراہ ہو جائیں گے، وَيَهْتَدِي فِيهَا آخَرُونَ، اور بقیہ اس میں ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اس کی شواہد ہمارے پاس دیگر احادیث کی کتب میں موجود ہیں، مثلا ایسی روایات موجود ہیں کہ امت کو چھانا جائے گا، جیسے چھلنی سے چھانا جاتا ہے کھوٹے اور کھرے کو جاننے کے لیے، کوئی ایسا مواد ہو جس میں کھوٹا اور کھرا مکس ہیں، تو آپ چھلنی سے چھانتے ہیں، جو کھرا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے، کھوٹا اوپر باقی رہ جاتا ہے، درست ہے؟ اسی طریقے سے لوگ اس پوری کی پورے دور غیبت میں چھانے جائیں گے، اور وقت ظہور جو انصار و امام کے معتقدین ہیں وہ گنتی کے کچھ رہ جائیں گے افراد۔ لہذا یہ ایک ہے کہ یہتدی فیہا آخرون۔ لیکن ہم مسلسل پیچھے سے روایتیں پڑھ رہے ہیں، اور اس روایت میں بھی ایک اور اہم نقطہ، اور اسی کے اوپر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت میں سب سے بڑا مسئلہ گمراہی اور ہدایت کا ہے، اور اسی سے چشم پوشی کی جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ، جہاں مہدویت ہے وہاں توحید کا تذکرہ ہے، اور انہی توحیدی مباحث سے آج ہمارا معاشرہ جو ہے ہمیں عاری نظر آتا ہے۔ لہذا یہ 2 چیزیں بہت حساسیت سے ہونی چاہیے۔ اس سے نہ ڈریں فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اس سے ڈریں کہ آیا ایک دیندار رہے گا یا نہیں۔ اور یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ چلے جاتے ہیں، اور گھر سے باہر جیسے بعض جگہوں پہ آیا بھی ہے، مومن نکلے گا واپس آئے گا منافق ہوا ہوگا، یعنی معاشرہ اتنا خراب ہوگا، وہ صبح محالت ایمان میں گھر سے باہر نکلے گا، اور وہ جو چند گھنٹے لگا کے آیا ہے لوٹے گا گھر میں تو اس کے اوپر حالت نفاق طاری ہوگی۔ اتنا معاشرہ تباہ کن ہے۔ ابھی تو اس سے بھی پہلے ہو جاتا ہے، موبائل ہاتھوں میں ہے، ایک شبہ چھوڑا جاتا ہے وہ ذہن کو تباہ کر دیتا ہے۔
ایک شبہ موبائل کے ہاتھوں میں، ایک ویڈیو کلپ وہ سنتا ہے، پوری کی پوری اندر کی دنیا کو فسق و فجور سے بھر دیتا ہے، ایک چھوٹا سا فحش کلپ انسان کی نگاہوں سے گزرتا ہے۔ لہٰذا بہت قریب اس چیز کو کر دیا، اس لیے ہدایت اور گمراہی اس سے انسان کو گھبرانا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ تعالی اس حدیث کا آگے کا حصہ ہم پڑھیں گے کہ دقیق احادیث میں سے ہے کہ امام سے سوال پوچھا کہ حیرت اور غیبت کی مدت کیا ہوگی، تو امیر المومنین علیہ السلام نے مدت کے بارے میں جواب دیا۔ اس کا انشاءاللہ تجزیہ تحلیل اور شرح ہم آئندہ کے دروس میں مطالعہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔